السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تمام نبیوں رسولوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی و بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو بیان کیا جائے گا وہ ہے نماز کی اہمیت و افادیت۔ یہ موضوع اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ چند دن پہلے ایک صف سے زیادہ نمازیوں کی تعداد تھی، اور نمازیوں کی تعداد ایک صف سے گھٹتے چند حضرات بچ گئے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ نماز کی اہمیت، افادیت کے بارے میں بیان کی جائے، اس لیے اس موضوع کو چنا گیا ہے۔ نماز ایمان کے بعد، شہادت کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، یعنی
بدنی عبادت میں سے سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز، اور اسی نماز کے ذریعے سے ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ آخر مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اسی نماز کے ذریعے سے کفر اور ایمان کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان کے کیٹیگری میں آتا ہے، ایمان کی قسم میں آتا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ ایمان کا اس کے اندر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں اور دنیا کے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام مومنوں کو، تمام مسلمانوں کو یہ حکم صادر فرمایا کہ تم نماز قائم کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے پروردگار عالم مجھے نماز کا پابند بنا اور میری ذریت کو، میری اہلیت کو بھی۔ تنہا نمازی مت بننا، نماز جب تم پڑھ رہے ہو تو اپنے ذریت کو، اپنی اہلیت کو، اپنے پریوار کو، اپنے فیملی کو بھی آپ کو حکم دینا ہوگا کہ تم نماز قائم کرو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ میرے پروردگار عالم مجھے بھی بنا اور میری اہلیت کو، میرے پریوار کو، میرے گھرانے کو بھی نماز کا پابند بنا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55 کے اندر نقشہ کھینچا، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پریوار کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا، نماز کا پابند بنانے کی تلقین کی اور زکوٰۃ ادا کر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے لیے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے نماز کا پابند بنا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے اور میرے پریوار کو بھی نماز کا پابند بنا۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے مقام پر فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 73 کے اندر، کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، میرے حکم سے میں نے ان کو پیشوا بنایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ اور جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہم نے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو نماز اور اچھی چیز اور نیکی کا کام کرنے کا حکم دیا۔
جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ۔ اس میں عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعِي وَاسْجُدِي، اے مریم علیہ السلام، عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ البتہ گویا کہ دنیا کے تمام انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اس لیے کہ نماز اسلام کا ایک بنیادی اور سب سے اہم اور سب سے اعظم اور سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے اسلام کے اندر تو وہ ہے نماز، جس کو آپ اور ہم نے مسترد کر دیا ہے، ترک کر دیا ہے، ہم نے اس کو برطرف رکھ دیا ہے جس نماز کو۔ یہ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نماز کے ذریعے سے دوسرے کو بتلاتے ہیں کہ میں صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ گویا کہ آپ نے شرک کی نفی کر دی، گویا کہ آپ نے پیر پجوا سب کو بھی نفی کر دیا کہ میرا صرف ایک رب کے سامنے جھکتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرا سر صرف ایک واحد خالق مالک کی طرف جھکتا ہے، اس کے علاوہ میرا سر، میرا یہ سجدہ صرف اور صرف ایک رب کی طرف جھکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیتے ہوئے سورہ کوثر سورہ نمبر 108 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ کیا پتہ چلا ان آیتوں سے کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی صالح آئے، جتنے بھی نیک انسان آئے، جتنے بھی خلفائے راشدین آئے، جتنے صحابہ اکرام آئے، سلف صالحین آئے، خلف خالحین آئے، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ایمان لائے، ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، کن حالتوں میں نماز معاف ہے؟ کن حالتوں میں نماز معاف ہے؟ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ کن حالتوں میں معاف ہے؟ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، چاہے آپ جنگ کے میدان میں ہو، تلوار کے سائے تلے ہوں، چاہے دشمن آپ کا مقابلہ کر رہا ہو، لیکن نماز وہاں بھی چھوڑنے کا نہیں، وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حالت جنگ میں ہو، چاہے حالت بیماری میں ہو، چاہے حالت سردی میں ہو، چاہے حالت گرمی میں ہو، چاہے جو بھی موسم آئے، چاہے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا منڈبھیڑ دشمنوں سے ہو جائے تو وہاں بھی آپ کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ دشمن سامنے ہے، فوج کھڑی ہے، تو ایسے میں نماز کیسے پڑھیں گے صاحب؟ تو تب تو مارے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فوج کو 2 گروپ میں بانٹ دو، ایک گروپ لڑے گی اور ایک گروپ نماز پڑھے گی۔ جب ایک گروپ کا ہو جائے گا تو دوسرا گروپ نماز پڑھے گا، لیکن نماز اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو۔ اچھا، کیا آپ بیمار ہو جائیں گے یا بوڑھا ہو جائیں گے تو نماز معاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نماز معاف۔
دلیل حدیث یہ پاک صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1117 حدیث اس طرح عن ابن حسین بن رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت بی بواسر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی قائما فإن لم يستطع فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواہ البخاری فی کتاب مواقیت الصلاۃ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جہاں پر نماز کے قصر کرنے کا بیان ہے وہاں پر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ راوی حدیث جیسا کہ معلوم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر ہوا تھا، مجھے کیا ہوا تھا؟ بواسیر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کیسے پڑھوں گا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلی قائما، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فرمایا اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَعِدْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر تم بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرو؟ فَعَلَى جَنبٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو؟ لیٹ کے پڑھو، رینگتے ہوئے پڑھنا ہوگا۔ You will have to perform the salat without، تو کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے اگر کوئی کہ میری سانس جا رہی ہے، میری جان جا رہی ہے، لیکن اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ تو آپ نے نماز کیوں چھوڑا؟ آپ نے نماز کیوں چھوڑا؟ مولوی صاحب کام کر رہے تھے تو اچھا 10 منٹ آپ ریسٹ لے کے نماز پڑھ کے اگر آپ کام کرنے لگ جائیں گے تو ہاں ٹھیک ہے، تب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بولے اسکوت لگ رہا مجھے صاحب، اسکوت لگ رہا، کوڑھی گری لگ رہا ہے، شیطان نہیں جانے دے رہا، بچہ نہیں جانے دے رہا، بیوی نہیں جانے دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد اگر کوئی ہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ یہ شیطان آپ کو جانے نہیں دے رہا، اس کے ساتھ جہاد کیجئے۔ اگر آپ کا نفس نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، آپ جہاد کیجئے کس کے ساتھ؟ اپنے نفس کے ساتھ، کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں نماز میں کسی بھی حالت میں۔ مولوی صاحب تھک گئے ہیں، بہت تھک جاتے ہیں کام کرتے اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ریسٹ لے لیجئے پھر نماز پڑھیے، لیکن نماز پڑھنا پڑے گا بھائی صاحب، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ پروردگار عالم میں کام کر رہا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ پایا، میرے پروردگار عالم میرے گھر میں شادی تھی اس لیے نماز نہیں پڑھ پایا، پروردگار عالم میں دوسرے کام میں بزی تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جواب مانگے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ لماذا تصلون، تم نے نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ ہم کو جواب دو اس کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا تو کس کے بارے میں؟ یہی نماز کے بارے میں۔ بتائیے دنیا میں آپ کتنی کتنی چیزیں کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں پہلے سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا سب سے پہلے کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ پروردگار عالم نماز پڑھی تھی، اگر آپ نے کہا کہ نماز پڑھی تھی، اگر آپ کی نماز صحیح نکل گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی اعمال تم نے کیا ہے تمام کے تمام اعمال تمہارے صحیح نکل جائیں گے اگر تمہاری نماز صحیح۔ سب سے پہلا حساب و کتاب اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا نماز کے بارے میں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ اور جہنمیوں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ کہا کہ ہم لوگ مصلی نہیں تھے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائی عزیز ساتھیوں، ابھی تو
نماز کی بہت ساری کیٹیگری ہو گئی ہے. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، چلو 1 مہینہ نماز پڑھتے ہیں، اس کو لگے گا کہ جمائی صاحب کو کہ ہاں یہ نمازی آدمی ہے. شادی ہو گئی، غائب. کوئی پریشانی آ گئی، دوڑ کے چلے آئے، نماز پڑھ لیے 2 دن 5 دن 10 دن، اس کے بعد صاحب پریشانی ختم، اس لیے اللہ بھی ختم. سبحان اللہ، یہ شرک کر رہے ہیں آپ. اچھا کب تک آپ نماز پڑھتے رہیں؟ کب تک پڑھیں گے؟ مولوی صاحب جوانی سے تو پڑھ کے آ رہے ہیں اور کتنا پڑھیں گے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّى كَالْيَقِينِ، فرمایا کہ تم عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے. تمہیں عبادت کرنا پڑے گا، چاہے تم خوشی میں ہو، چاہے تم غمی میں ہو، چاہے تم پریشانی میں ہو، تم کسی بھی حالت میں رہو، تمہیں نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنا ہی پڑے گا، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں. تو یہ کیا ہوا کہ نماز کسی بھی طریقے سے معاف نہیں ہے. یہ تھے نماز کے بارے میں کہ نماز چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ بوڑھا ہو گئے ہوں، چاہے آپ کچھ بھی ہو گئے ہوں، لیکن نماز آپ کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ سو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ کو اشارے سے پڑھنا پڑے گا. اگر آپ وضو نہیں کر پا رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تیمم کرو. اگر تم وضو نہیں کر پا رہے تو تمہارے لیے پاک مٹی ہے، تم اس سے وضو کرو. اگر تمہیں خوف ہے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں پانی چھو گے تو تمہیں بیماری لاحق ہو جائے گی، تو اللہ نے کہا کہ تم کیا کرو، تیمم کر لو. تیمم کر کے تم نماز پڑھو. لیکن پڑھنا پڑے گا بھائی صاحب، اس میں کوئی چارہ نہیں ہے، آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا نماز، اس میں کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ پیڑھا میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، گلم گلا میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے، دکانوں میں ہم پاس کر رہے ہیں، لیکن نماز اور مسجد میں اس کے لیے آنا دو بھر ہو گیا ہے. جب مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے، بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، لیکن وہ شیطان آدمی پھر بھی پیڑھا میں بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گوپ شپ کرتا ہے. نہ بڑی بد نصیبی ہے. ارے بیٹا کما کے دے رہا ہے، بوڑھا ہو گئے ہو، کم سے کم نماز تو پڑھو. گھوم پھر رہا پاگل کی طرح ادھر ادھر، بوڑھا سب کو میں بول رہا ہوں، خاص کر کے جو گھر میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں، جو گھر میں بیٹھ کر گلم گلا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس 15 منٹ کا ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے. آپ کو کیوں نہیں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مجھے سمجھاؤ تھوڑا، آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے مولوی صاحب میں بیمار ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کیا حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا. اگر مسجد میں نہیں آ پا رہے ہو تو گھر میں پڑھو. اگر گھر میں نہیں پڑھ پا رہے ہو، لیٹ کر نہیں پڑھ پا رہے ہو، بیٹھ کر نہیں پڑھ پا رہے ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ رہے ہو، تو اشارے سے پڑھو، لیکن پڑھنا پڑے گا نماز، کوئی چارہ نہیں ہے. آئیے چلتے ہیں کہ نماز کے کیا فوائد ہیں اور ان نمازیوں کے لیے کیا خوشخبری ہے. حدیث، دوسری حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 587. حدیث اس طرح: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیتم انا نہرا بباب احدکم یغتسل فی کل یوم 5. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا مجموعہ ہے، لوگوں کا مجموعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ یہ کہ اگر کسی شخص کے سامنے کوئی پوکھر ہے، نہر ہے، باندھ ہے، اگر وہ انسان اس میں 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے، کیا 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے، ما تقولون ذالک یبقى من درنہ، میرے صحابہ یہ بتاؤ
کہ اگر وہ شخص دن اور رات میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر میل کچل رہے گا؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل میل کچل نہیں رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک مثل الخمس مثل الصلوات الخمس، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 5 وقت کی نماز کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ 5 وقت کا نماز پڑھ لے تو کیا اس کے کھاتے میں اس کی زندگی میں کوئی گناہ رہے گا؟ فرمایا صحابہ کرام نے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عورت کوئی مرد اگر دن رات 5 مرتبہ کیا کرے 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اس کے زندگی میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، ایک بھی گناہ اس کے خطا میں نہیں رہے گا۔ مالی ظہر سے لے کر عصر تک آپ نے کوئی گناہ کیا، جھوٹ بولا، گالی دی، تو اس بیچ جب آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے کوئی گناہ کیا، مغرب کی نماز پڑھ لیا، آپ کے گناہ معاف۔ دلیل حدیث اس طرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 587، حدیث اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسباغ الوضوء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ کون ایسا عمل ہے جس سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور کیسا وضو؟ احسن الوضوء، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، وہ دیکھتا کہ اینڑی میں کوئی سوکھا تو نہیں ہے، انگلی کے اندر کوئی سوکھا تو نہیں ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وضو کر رہے ہیں، پیر پیچھے سوکھا ہوا ہے، میں نے کہا یہ ٹھیک سے دھوئیے، ہاتھ سوکھا ہوا ہے، چہرے پر صحیح سے نہیں ملا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاحسن الوضوء، تم صحیح سے وضو کرو ورنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ جب صحیح سے وضو ہی نہیں کرو گے تو نماز تمہاری قابل قبول نہیں، اور جب قابل قبول نماز نہیں تو آپ نے فالتو کا اپنے آدھا گھنٹہ کا ٹائم ضائع کر دیا۔ اس لیے صحیح سے وضو کیجیے، اس کے بعد نماز پڑھیے۔ تو فرمایا کہ صحیح سے جو وضو کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں صحیح سے وضو کر کے آتا ہے اور جتنا قدم چلے گا ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرے گا، جتنا قدم چل کر آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی ملے گی، اور ہر ایک خطا اور ایک گناہ بھی معاف ہوتا جائے گا۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے جس کو آپ نے اور ہم نے مسترد کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ لگ رہا ہے کہ نماز کوئی نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، نماز پڑھیے، نہ جانے آپ کب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دنیا میں وہ انسان کامیاب نہیں ہے جس کے پاس دنیا کی ساری دولت آ گئی، کامیاب وہ انسان ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور مناجات کرتا ہے۔ تو نماز کی اتنی بڑی افادیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہر گاؤں میں لگ بھگ ابھی نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن جناگڑیا میں کیا بڑھے گا، اوپر سے گھٹ رہا نماز۔ ہم دنیا کے تمام کام کر سکیں گے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، شاید آپ دنیا کے تمام چیزوں کو کما لیں لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ کروڑوں روپیہ کما لیں، آپ کا کہاں خرچہ ہو جائے گا آپ کو خبر نہیں، پتہ نہیں ہوگی کہ آپ میرے گھر میں برکت کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ صبح کسی کے گھر میں جائیں، ایسے گھر ہیں لگ
لگ رہا ہے کہ قبرستان میں آ گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مزار پر آ گئے ہیں۔ نہ اس کی بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ اس کا بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے، نہ وہ بوڑھا نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ میرے ماں اور بہنوں اور میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، نماز کو قائم کیجئے، نماز کو قائم کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت تاکید کی ہے، نماز کی بہت تاکید کی ہے، اور اس کے چھوڑنے والے کو، ان کے تارکین کو، نماز کے تارکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم کے اندر جائے گا اور اس کے گھر میں کوئی برکت نازل نہیں ہوگی۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، اس لیے نماز کو قائم کیجئے، نماز ترک مت کیجئے۔ آپ پریشان ہیں، نماز پڑھیے۔ آپ کا گھر میں برکت نازل نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھیے۔ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، نماز پڑھیے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مناجات کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کے ساتھ ساتھ آپ کے پریشانی کو بھی ختم کرے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زندگی میں برکت عطا کرے گا۔ اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ قسم خدا کی آپ کی زندگی بیکار ہے، نکارہ ہے۔ آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، گھر اور مسجد کو آباد کیجئے، مسجد کو آباد کیجئے۔ یہ عالیشان مسجد بنا کے ہم نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا، صرف جمعے کے روز ہم نے اس کو زینت بنا دیا ہے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہ تو بوڑھوں کا حال ہے، بوڑھیوں کا تو اور حال خراب ہے۔ وہ دن بھر بات چیت کرے گی، لیکن جب نماز کا ٹائم آئے گا تو سو جائے گی، سو جائے گی گھوڑا بیچ کے۔ میری ماں اور بہنوں، نماز پڑھو، نماز میں تمہاری کامیابی ہے، نماز میں تمہارے لیے نجات ہے، نماز میں تمہارے لیے فلاح ہے، نماز میں تمہارے لیے فوز ہے۔ تم نماز قائم کرو، ورنہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں ہر روز نئے نئے فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، نہ جانے کس موڑ پر آپ کی زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کے دہانے پر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے صحابہ تم نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ میرے بعد اے میرے صحابہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو تم کسی بھی حالت میں مت چھوڑنا۔ اسی نماز کے ذریعے سے تمہاری پہچان ہوگی، اسی نماز کے ذریعے سے تمہاری پہچان ہوگی۔ قسم خدا کی آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب گھر گیا دیکھا کہ ہماری مسجد بھری ہوئی ہے، ہم نے کہا کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا رے بھائی؟ اتنا ہماری مسجد میں اتنے تعداد میں نوجوان تو نوجوان چھوڑیے، بوڑھوں کی بالکل بھیڑ لگی ہوئی ہے 5 وقت کی نماز میں۔ ہم بہت خوش ہوئے، ہمارے گاؤں کے علماء کرام بھی بہت خوش ہوئے کہ ہم نے جو کوشش کی، ہم نے جو محنت کی، ہم نے جو خطبہ دیا، ہم نے جو لوگوں کو سمجھایا، ان لوگوں نے ہماری بات کو لبیک کہا اور ہماری بات مانتے ہوئے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے فرمان کو مانتے ہوئے، رسول اللہ کے فرمان کو مانتے ہوئے ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگان دین یہ نماز قائم کریں گے، اور ہماری خواتین حضرات بھی نماز قائم کریں گے۔ آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھیے۔ آپ کے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھیے، اور نماز کے ذریعے سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کیجئے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔